اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین ذالک من انباء الغیب نوحی الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ اصطفاک، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا تجھے، وطہرک، اور پاک صاف کر دیا تجھے، واصطفاک، اور منتخب کر لیا آپ کو، علی نساء العالمین، جہان کی تمام عورتوں پر۔ یا مریم اقنتی، اے مریم اقنتی، فرما برداری کر، لربے کا، اپنے رب کی، واسجدی، اور سجدہ کر، وارکعی، اور رکوع کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب، ذالک یہ، من انباء خبریں ہیں، الغیب غیب کی، نوحی الیک جو وحی کی جاتی ہیں، الیک آپ کی طرف، وما کنت لدیہم اور نہ تھے آپ، لدیہم ان کے پاس موجود، اذ یلقون جب وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم اپنی کلمیں، ایہم یکفل مریم کہ کون کفالت کرے مریم کی، وما کنت لدیہم اور اس وقت بھی آپ موجود نہ تھے، اذ یختصمون جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، جس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ بیٹے کی خوشخبری مل گئی، خوشخبری ملنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پیغام بھیجا کہ جاؤ زکریا کو خوشخبری دو۔ جس وقت خوشخبری ملی اس وقت رب کے سامنے التجا کی کہ اے اللہ کوئی علامات، کوئی نشانیاں بتا دے کہ جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ حمل ٹھہر گیا ہے۔ تو رب نے نشانیاں بتا دیں کہ آپ نے 3 دن لوگوں سے بات نہیں کرنی، اشارے سے، لیکن جس وقت تو میرا ذکر کرے گا، تسبیح کرے گا اس وقت تیری زبان چلے گی، جب لوگوں سے بات کرنی ہوگی اس وقت زبان تیری کیا ہو جائے گی، بند ہو جائے گی۔ تو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے یہود و نصارہ نے، ان کے ذہنوں میں مختلف شبہات پیدا ہوئے، اور اسی طرح حضرت مائی مریم کے بارے میں انہوں نے مختلف حالتیں دیکھیں، اور اس وقت جس وقت مائی مریم کے پاس بے موسم پھل، پھر ان کا بچہ پیدا ہوا بغیر باپ کے، اور وہ بیٹا بھی 2-3 دن کا ماں کی گود میں باتیں کرنے لگا، تو انہوں نے کہا کہ مائی مریم کو کیا ہیں؟ اختیارات ہیں۔ ان کو کیا ہیں؟ اختیارات ہیں۔ وہ اللہ رب العزت نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں، تصرفات وہ یہ کر سکتی ہیں، تب بھی تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ اور یہودیوں نے جس وقت مائی مریم کے پیٹ کے اندر حمل ٹھہرا اس وقت زبان دراز کی تانے دیے
تانے دیے۔ کیا کہا؟ اس وقت کہنے لگے کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء ما کانت امک بغیہ، کہ اے مریم، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ کام آپ نے کیا کیا ہے، یہ کام آپ نے کیا کیا ہے؟ تیرا بھائی بھی ہارون بھی ایسا نہیں تھا، تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا، اور تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی، یہ کام آپ نے کیسا کیا ہے؟ تو رب نے فرمایا جس وقت ان یہودیوں نے حضرت مریم کو طعنے دینے شروع کیے تو اس وقت رب نے فرمایا کہ اے مریم، حضرت مریم علیہ السلام کو جس وقت درد ذیل شروع ہوا اس وقت مشرق کی طرف نکلی، تو جس وقت قوم کے پاس درد ذیل شروع ہوا، بچہ پیدا ہو گیا، رب نے فرمایا کہ اے مریم اس کھجور کے تنے کو ہلاؤ اور کھجور گرے گی، کھجور تناول فرماؤ، اور یہ جو نیچے سے چشمہ جاری ہے اس سے کیا پیو؟ پانی پیو، لیکن ایک کام کرنا، فَإِمَّا تَرِيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، بنی آدم میں سے کوئی بشر بھی آپ سے پوچھے نا یہ بچہ کہاں سے لائی ہو، تو آپ نے کہنا ہے کہ میں نے رحمان کے نام کی کیا مانی ہے؟ نظر مانی ہے۔ میں نے رحمان کے نام کی کیا مانی ہے؟ چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں نے کسی انسان سے کوئی بات نہیں کرنی، آج میں نے کسی انسان سے کوئی بات نہیں کرنی۔ مائی مریم کے والدہ مائی حنہ نے بھی رب کی نظر مانی تھی۔ کس کی نظر مانی تھی؟ رب کی نظر مانی تھی۔ اور مائی مریم نے بھی کس کی نظر مانی؟ رب کی نظر مانی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نظر و نیاز صرف کس کی ہے؟ رب کی ہے۔ یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اگر قرآن کے اندر کسی اور کی نظر و نیاز کا ذکر ہوتا تو قرآن اس کو ضرور ذکر کرتا، لیکن قرآن نے ذکر نہیں کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز نہیں ہے۔ جس وقت قوم کے سامنے آئیں، بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے اور انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ مریم آپ نے کیا کیا؟ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم یہ آپ نے کیا کیا؟ تیرا بھائی بھی ایسا نہیں تھا، تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا، تیری ماں بھی ایسے نہیں تھی۔ تو فاشارت الیہ، فاشارت مائی مریم نے اس بچی کی طرف کیا کیا؟ اشارہ کیا۔ کیا کیا؟ اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ کہنے لگے یہودی کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کریں، یہ تو ماں کی گود میں ہے، یہ تو 2-3 دن کا بچہ، یہ تو نہیں بولے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ دکھائی۔ رب نے فرمایا قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بولے، ماں کی گود میں بولے کہ میں اللہ کا کیا ہوں؟ بندہ ہوں۔ میں کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ رب العزت مجھے کتاب بھی دے گا اور مجھے رسول بھی، نبی بھی بنائے گا۔ جو اللہ کا بندہ ہو وہ مشکل کشا حاجت روا نہیں ہوتا، جو اللہ کا نبی ہو وہ مشکل کشا حاجت روا نہیں ہوتا۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، اور مائی مریم بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس واسطے رب نے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جس وقت فرشتوں نے کہا نا اے مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے آپ کو کیا کیا؟ چن لیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ چن لیا۔ وطہرک، اور پاک صاف کر دیا اخلاق ذمیمہ، کفر و عصیت سے، اور حیض و نفاس سے کیا؟ یا حیض و نفاس سے کیا کر دیا؟ پاک کر دیا۔ واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم آپ کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کی عورتوں سے کیا دیا؟ کیا دی؟ فضیلت دی۔ کیا دی؟ فضیلت دی۔ یہ جو فضیلت ہے نا علی نساء العالمین، اس زمانے کی جو عورتیں تھیں، اس زمانے کی
جو عورتیں تھیں اس وقت کی زمانے کی عورتوں سے کیا ہے؟ حضرت مریم کو کیا ہے؟ فضیلت ہے۔ حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فضیلت و مراد نہیں ہے، فضیلت مراد نہیں ہے۔ اس وقت کے زمانے کی جو عورتیں تھیں ان کی کیا ہے؟ ان کے اوپر کیا ہے؟ حضرت مائی مریم کو کیا ہے؟ فضیلت ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ کے، اور جتنے بھی ہیکل سلیمانی کے خدام تھے نا، ہیکل سلیمانی کے جتنے بھی خدام تھے، اللہ رب العزت نے جتنے بھی خدام تھے تمام خداموں سے حضرت مریم کیا دی؟ فضیلت دی۔ کیا دی؟ فضیلت دی۔ وطہرہ کے، اور اخلاق ذمیمہ سے، کفر و عصیان سے اور حیض و نفاس سے اللہ رب کیا کیا؟ پاک کیا۔ واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، اس زمانے کی عورتوں سے کیا دی؟ حضرت مائی مریم کیا دی؟ فضیلت دی۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، مریم کو حکم ہو رہا ہے، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کر، اپنے رب کی کیا کرو؟ اطاعت کر، واسجدی اور سجدہ کر، وارکعی اور رکوع کر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس سے معلوم ہوا کہ مائی مریم اللہ کی عبادت گزار بندی تھی۔ مائی مریم اللہ کی کیا تھی؟ عبادت گزار بندی تھی، وہ الہ اور مشکل کشا نہیں تھی۔ جو رکوع کرنے والا ہو، سجدے کرنے والا ہو، وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو، وہ مشکل کشا حاجت روا نہیں ہوتا۔ اس لیے یہود و نصارہ کو کیا ہوا؟ شبہات پیدا ہوئے کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا بغیر باپ کے، اور پھر وہ بیٹا ماں کی گود میں بولنے بھی لگا۔ یہ جو شبہات پیدا تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کی کیا فرمائی؟ تردید کی۔ تردید فرمائی کہ جو مریم اپنے رب کی اطاعت گزار ہے، اپنے رب کے سجدہ کرنے والی ہے، رکوع کرنے والی ہے، وہ الہ اور مشکل کشا نہیں ہے، رب نے ان کو کوئی اختیارات نہیں دیے۔ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و تقوی دلیل ہے۔ صداقت اوپر کیا ہے؟ صداقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اوپر کیا ہے؟ یہ دلیل ہے۔ رب نے فرمایا میرا پاک پیغمبر، یہ جو واقعات ہیں نا، یہ سینکڑوں سال برس پہلے کے ہیں، سینکڑوں سال برس پہلے کے ہیں۔ یہ جو واقعات آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، من و عن صحیح بتا رہے ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ جتنے بھی واقعات ہیں یہ وحی کے ذریعے بتائے ہیں۔ یہ کس کے ذریعے؟ وحی کے ذریعے بتائے ہیں، اور آپ اللہ کیا ہیں؟ سچے رسول ہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحی الیک، آپ کی طرف اللہ نے کیا کی؟ وحی کی۔ وما کنت لدیہم، اے میرے پاک پیغمبر آپ اس وقت موجود نہیں تھے۔ کس وقت؟ اذ یلقون اقلامہم یکفل مریم، جب وہ حضرت مریم کا والد، چھوٹی حضرت مریم تھی اس وقت کیا ہو چکا تھا؟ فوت ہو چکے تھے۔ تو جب حضرت مریم کی کفالت کا سوال اٹھا تو ہر ایک خادم نے کہا کہ ہم کیا کریں گے؟ کفالت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ہر مدعی نے یہ دعویٰ دائر کیا، میں کفالت کروں گا، میں کفالت کروں گا، میں کفالت کروں گا۔ تو اس وقت جو یہ فیصلہ ہوا کہ قرآن اندازی کی جائے، قرآن اندازی کی جائے، ہر آدمی اپنی اپنی کلمے لے کر آئے اور بہتے ہوئے پانی میں کیا کرے؟ ان کو ڈالے۔ جس کی قلم پانی کے اوپر کھڑی ہو گئی وہ کیا ہوگا؟ حضرت مریم کی کفالت کرے گا۔ کیا کرے گا؟ حضرت مریم کی کفالت کرے گا۔ یا بہتے ہوئے پانی میں اپنے کلمے ڈالیں، جس سمت پانی جا رہا ہے اس کی مخالف سمت اگر قلم چلے تو وہ کیا کرے گا؟ حضرت مریم کی کفالت کا حقدار ہے، وہ کیا کرے گا؟ حضرت مریم کی کفالت کرے گا۔ اور یہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ یہ کہ تھا حضرت زکریہ علیہ السلام کا معجزہ تھا، جب جنہوں نے سب نے قرآن اندازی کی کلموں کے ذریعے، تو کلمیں کیا تھیں؟ حضرت زکریہ علیہ السلام کی جو قلم تھی وہ کیا گئی؟ یا ٹھہر گئی یا پانی کی مخالف سمت چلی۔ یہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا کیا تھا؟ معجزہ تھا۔ رب نے فرمایا میرا پاک پیغمبر آپ اس وقت موجود نہیں تھے جس وقت اذ یلقون اقلامہم یکفل مریم کی کفالت کے بارے میں سوال ہوتا، وہ کلمے ڈال رہے تھے، اس وقت آپ موجود نہیں تھے۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے جب وہ آپس میں
جھگڑا کر رہے تھے، آپس میں کیا کر رہے تھے؟ جھگڑا کر رہے تھے مریم کی کفالت کے بارے میں، اس وقت بھی آپ موجود ہو نہیں تھے، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہو نہیں ہیں، آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہو نہیں ہیں۔ اگر حاضر ناظر ہوتے تو یا رب یہ نہ کہتا کہ میرے پاک پیغمبر یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے بتلائی ہیں، ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے بتلائی ہیں۔ یہ واقعات اس وقت آپ موجود نہ تھے جس وقت حضرت مریم کی کفالت کے بارے میں سوال اٹھا اور انہوں نے قرآن اندازی کی اور انہوں نے کلمیں ڈالیں، جس وقت وہ آپ کی جھگڑا کر رہے تھے اس وقت میرے پاک پیغمبر موجود نہ تھے۔ یہ ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا، یہ ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر جگہ حاضر ناظر کون ہے؟ رب کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اللہ رب العمل کی توفیق عطا فرمائے۔